میرا سوال یہ ہے کہ سر ہمارے سب کانشیس میں جو دنیاوی کاموں کی غلامی بھری ہوئی ہے، تو سر ہم اپنے سب کانشیس میں اسلام کو اور نبی علیہ السلام کو کیسے ہم فٹ کر سکتے ہیں؟ کہ لگتا یہی ہے کہ ہمارے سب کانشیسنس میں ہم جتنا بھی کوشش کرنے لیکن دنیاوی معاملات اور سر ہم باہر نکلتے ہیں تو سر ایک وہ کلچر کا ایفیکٹ بہت ہوتا ہے. کیوں آپ کو پتہ سر ہمارے کلچر میں ہندوانہ رسومات بھری پڑی ہیں، تو سر یہ بھی چیز کیا ایفیکٹ نہیں کرتی ہوں گی ہماری تھاٹ بلڈنگ میں؟ کیوں آپ جیسے مثال کے طور پہ سر ہماری شادیاں لے لیں سر، شادی کا فل آپ ایونٹ دیکھیں سر وہ ہندوانہ رسومات سے بڑا ہوتا ہے. اور سر اس سے بڑی بات کہ جو علماء کرام وہاں پر نکاح پڑھوانے جاتے ہیں سر، تو ان چیزوں کے بارے میں سر میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ اس بارے میں کوئی فتویٰ آیا ہو یا کسی نے اس پر بات کی ہو کہ یہ ایسے فنکشن نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ ہم رہتے ایک اسلامی کنٹری میں ہے تو وہ تو ہمارے کلچر میں تو دور دور تک ایسی چیزیں نظر نہیں آتی سر. کلچر تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کلچر کے پیچھے کوئی جان بازی نہیں لگاتا، یاد رکھیے گا. سب سے آسان کام، پہلا سٹیپ ہوتا ہے اپنے کلچر کے اگینسٹ جانا. ٹھیک ہے، میں پوری ہیرارکی کے اندر سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی نیا مذہب بھی بنا لیا ہوتا نا لوگوں نے، تب بھی کام تو وہی تھا ہمارا کہ ڈو دا رائٹ تھنگ. وی ہیو ٹو اسٹارٹ. بارش کے پہلے قطرے کی جو ہمت ہے نا وہ ماں باپ بنائیں بس. نہ مجھے پتا ہے ہماری نہیں بنائے گی، تو چلو ہم اپنے بچوں کی بنا لیتے ہیں. بارش کے پہلے قطرے کی جو ہمت ہے نا وہ ہے اصلی لیڈرشپ. سو وہ تو آپ کو ایز اے مین، ایز اے وومن، ایز اے کانشیس ہیومن بینگ آن ٹاپ آف اٹ مسلمان، we gotta do it because we have precedents. ہمارے پاس ثبوت ہیں پہلے نا. اور آپ نے نہ کی، یاد رکھیے گا، تو آپ کسی نہ کسی کے تابع آئیں گے جو کرے گا، تو اٹس اوکے اس کے تابع آ جائیں، جو کر رہا ہے اس کے آ جائیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور اس کے بعد پھر غیرت کا بھی لفظ اپنے اندر کہیں پہ سمیٹ کے رکھیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. You understand me? You need to understand کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز نقصان دہ ہے اور وہ بھی نسل خراب کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے، جیسے پاکستان کا کلچر. بات ہندوانہ رسومات کی نہیں ہے خالی، ہندوؤں پہ نا نام لگائیں خالی. ہم نے خود بھی ایجاد کی ہوئی ہیں کچھ ایسی رسومات جن کا اسلام سے کوئی ایکچولی اسلام کے ایگزیکٹ منافی ہیں. ہندوؤں کو بھی نہیں پتا چلا تھا اس کا، کسی کلچر سے تعلق نہیں. یہ ہمارا اپنا کلچر ہے نا، وہ پاکستانیت ہے اس کے اندر، ہم نے لوکلائز کیا اس کو. تو ہندو بھی شرما جائے کہ یار اتنا تو ہم اپنے شودرا کے ساتھ نہیں کرتے تھے جتنا تم نے آپس میں شروع کر دیا. تو اوپر سے نام بھی اللہ رسول کا لگا دیتے. سو اٹس اے بگر فائٹ دیٹ یو اینڈ آئی نیڈ ٹو ٹیک اپ. اور بگر فائٹ کا مطلب یہ ہے کہ کلچر کو چھوڑ دیں، اس سوچ کے خلاف جنگ شروع کر دیں. کلچر تو خود ہی پس جائے گا بیچ میں. کیونکہ دیکھیں اس کلچر کے نقصانات ہم سب اٹھا رہے ہیں نا. فائدہ تو یہ ہے، بڑا ایزی گیم ہے کلچر کو لڑائی کرنا. ایزی اس لیے ہے کہ لڑکیوں سے پوچھ لیں، 50 ٹسوے وہ بھا دیں گے، بھی روم میں بیٹھی ہیں، 5 سے پوچھ لیں کہ کون سے کلچر کی کون سی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کے نقصان میں، وہ بتائے گی بھائی ہر سٹیپ پہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. جب تک being a girl in Pakistan is like گانٹانامو بے کا فوجی، سمجھ رہے؟ اس لائک کدھر سے بیچاری ماری ہے. آدمی سے پوچھیں، ایسے ایسے پریشر پاکستانی مرد کو جو اللہ نے ڈالا ہی نہیں، ہم نے ڈال دیے ایک دوسرے کے اوپر. اور بیچارہ شادی تو ایک ایونٹ ہے نا. آپ خود سوچیں کس جگہ پہ کیا کیا کام ہمیں کرنے ہیں خاندانی نظام کو پورا کرنے کے لیے. شادی تو ایک ایونٹ ہے، مگر چلیں شادی سے مشکل کو کام ہے پاکستان میں. It's a problem. It's such a big problem. Socially, financially, emotionally, psychologically. کیوں زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں؟ کیونکہ فلسافیکلی ڈیمیج سے ہم سارے. تو فلسفی تو بچے کی جو بنائیں گے بن جائے گی. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ چپ ہو کے سائڈ پہ ہو جائے گا. چلیں اوکے، بیسٹ کیس سینیریو نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ورسٹ کیس سینیریو میں چپ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جائے. ڈونٹ بی اے پارٹ آف دا سسٹم، ایٹ لیسٹ بی آؤٹ سائڈ دا سسٹم. یو ناٹ این ایکٹیوسٹ، I get it. But you're not supposed to be an activist of the other side then as well. جب بات آتی ہے صحیح کام کرنے کی، نہیں یہ بڑی ہمت کا کام ہے، جان جوکھم والی بات. اپنے کلچر کے تو بڑی جان جوکھم، پیسوں اور پیسے لوٹا رہے ہوتے ہیں شادیوں کے اوپر، عزت لوٹا رہے ہوتے ہیں شادی کے اوپر. ادھر آپ کو بڑی ہمت اور انرجی مل رہی ہوتی. جب میں کہتا ہوں صحیح کام کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے، نہیں یہ تو بس اللہ نے جس کو خدا داد دیتی ہو.
بہت بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. آپ بہت کم ہمت مانگ رہا ہوں آپ سے, اللہ کے کام کے لیے, اللہ کے اصولوں کے لیے بہت کم ہمت چاہیے. اور یہ ہندو پاکستانیوں کے اصولوں کے لیے بہت بڑی ہمت چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی نیچرل آرگینک کیمسٹری سے رائم نہیں کرتی. پلاسٹک کی باتیں ساری اور پوری کرنی پڑ رہی ہوتی, مگر ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, سینس لیس سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, پیسوں کے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں, بچوں کی سائیکالوجی قربان کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, تکلیف میں بھی ہوتے ہیں. ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پلاسٹک کی مسکراہٹیں کرتا ہے شادی پہ آیا ہوا, اور ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی ایسا ضروری ہے ورنہ تو لڑکی والوں کا ناک کٹ جائے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور اندر سے ایک دوسرے کو پراپر تکلیف میں رکھا ہوتا ہے. دونوں اپنے اپنے طور پہ تکلیف ہے, لڑکے والے بھی تکلیف میں آتے ہیں اور لڑکی والے بھی تکلیف میں آتے ہیں, اور منہ بنائے ہوتے ہیں کہ بس بڑے خوش ہیں. Everybody is crying from the inside کہ اتنے پیسوں کا ادھار لگ گیا تو اتنے لوگوں کو خوش کرنا پڑ گیا تو اتنے لوگ, اور اس کے باوجود بھی کوئی خوش نہیں ہے. اور لڑکی والے لڑکے والوں سے اور لڑکے والے لڑکی والوں سے ایک والی لسٹ آف ڈیمانڈس خود ہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی اللہ نے بتایا تھا, اور دونوں کی ڈیمانڈ پوری بھی نہیں ہو رہی, اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں. شادی کے ہونے سے پہلے طلاق کی تیاری ہو چکی بھی ہے. اور why? Because $2 کا کلچر اٹھا کے ہم نے اپنی نسوں میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو بلڈ تو ریاکٹ کرے گا نا. پھر انسانی ذہن بنا ہی نہیں ہے پاکستانی کلچر کے لیے, اور نہ صرف پاکستانی, کسی اور کلچر کے لیے نہیں بنا نا, یہ مسئلہ. So you will see depression, you will see mutation, you will see psychological disorders. Every single event that is, documented as کہ ہاں یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. مطلب یہاں پہ پھر اسپتال بھی ہوتا ہے, وہاں یہاں پہ پھر ڈپریشن بھی ہوتی ہے, یہاں پہ پھر تکلیف بھی ہوتی ہے, یہاں پہ پھر سیاست بھی ہوتی ہے, یہاں پہ پھر منافقت بھی ہوتی ہے. پھر یہ بھی بولے نا یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت کیوں تکلیفیں ہوتی ہیں کسی کے منافق ہونے پہ؟ آپ کو اسپتالوں میں ڈپریشن کی پیشنٹ کس لیے رو رہے بیٹھے؟ بولے نا ان کو بھی یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. مرنے دے بچے اپنے, یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں, بچے نہیں بیمار کرنے. کیوں نہیں کرنے؟ پھر دونوں طرف تو نہیں ہو سکتے آپ, ایک طرف آئیں نا, ایک طرف رہیں. بچے بیمار کریں, بچے ڈپریس کریں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کریں, طلاقیں کروائیں, سوئسائڈ کروائیں, گھروں سے بھگوائیں, پوری طرح آئیں. نہیں, وہ ہمیں وہ والی جگہوں پہ بھی پراپر سیاست کرنی ہے, اور بچے بھی خوشحال اور سائیکولوجیکلی ہیلتھی چاہیے, اور اوپر سے کیا سونے پہ سوگا, دین پہ بھی چاہیے, ریلیجیس سینس بھی ہو. نہیں سر سوری, دین تو ادھر سے نہیں گزرتا, دین کے راستے کچھ اور ہیں. ادھر تو پھر یہاں پہ سیکس ابیوز, ڈرگ ابیوز, ویپن ابیوز, ہر قسم کی ابیوز چلے گی ادھر, کیونکہ آپ نے خود پہلی بنا آپ نے ڈالی. آپ نے نہیں ڈالی, پڑ دادا سکر دادا نے ڈالی تھی, مگر آپ نے ان کو کوئی نہ نہیں کی تھی. یہاں تک کہ چلو خاندان پرست لوگوں کی تو میں سمجھ سکتا ہوں, ایون جو لوگ آئسولیٹڈ فیملیز میں رہتے ہیں وہ بھی بڑے پرچار کر کے یہ والی حرکتیں پوری کر رہے ہوتے. سو اٹس اے پرابلم دیٹ that one person has to solve for the next person, and the next person will solve for the next person. Just like پہلا قطرہ بارش کا دوسرے قطرے کے لیے راہ بنا رہا ہوتا ہے, بس ویسے پریشر سینسٹیو لیئر ہوتی ہے, پریشر توڑ دیتا ہے, پورا پریشر جب زون لو پریشر ہو جاتی ہے پورا بادل برس پڑتا ہے. That's how it works. اسٹینڈرڈ انڈکشن کا لا ہے, ایک ایک کر کے ایلیمنٹس جو سیلز ہیں, جو ایٹمز ہیں, ایک ایک کر کے ایٹمز ایک دوسرے کو کی ہیلپ کر. You need to understand how easy it becomes if you only have examples in front of you. بس وہ ایگزامپل نہیں ملتی ہمیں. ٹھیک ہے, سر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سر ایکچولی لاسٹ ویک سر وہ میں نے اسی چیز کے خلاف نا بات کی, تو نا میں نے میری گھر پہ میری شادی کی بات چل رہی تھی میری, تو میں نے پھر اپنے پیرنٹس سے یہی بولا کہ مجھے جسٹ جو اسلام میں ہے مجھے بس سمپل یہ نکاح کرنا ہے, اور بس ولیمے کا فنکشن ہوگا تو ریسیپشن ہوگا, اس کے علاوہ جو اسلام میں ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو سر آگے سے جن کے ساتھ وہ گھر والے بات کر رہے تھے تو انہوں نے صاف رشتے سے منع کر دیا. وہ کہتے نہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے, یہاں پر ایسا نہیں ہوتا, تو ہم رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے, بلا بلا. تو سر یہ چیز ہوئی تھی میرے ساتھ. تو سر آپ کیا کہیں گے کہ علماء کو کیا
बेस्ट वेस्ट तो सर मेरे जो निकाह पढ़ाने आते हैं सर, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई इस पर बात कर रहा हो कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। कि जाहिर है कि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं और हम एक तरफ नमाज रोज़ा और लोगों को छोटी छोटी नेकियों पर लगाया हुआ है और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ों के खिलाफ। ये यही तो कह रहा हूँ, दाढ़ी वाला ही तो कमज़ोर है ना मुसलमान, जो अपने नाम के आगे मौलवी साहब भी मौलाना भी लगा लिए, मगर उलमा खुद निकाह नहीं पढ़ाते, वो खतीब होते हैं, उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं होता कि वो तो उसके ऐसे ताबे हुआ था अपनी निकाह की फीस लेने के लिए कि वो ऐसी बात ही नहीं करता कि वो लड़की वालों ने या लड़के वालों ने कहना कि ये तूने हमारे ख़ानदान के सबसे मेन फंक्शन के अंदर अल्लाह की बात कर दी, अल्लाह के असूल बता दिए तूने, ये तूने किया क्या हमारे साथ, तुझे बुला कर उसकी तो पिटाई हो जाएगी लिटरली। वो उस डर से अल्लाह की बात ही छुपा देता, उसके सामने सारा कुछ हो रहा होता है 2 नंबरी। ठीक है, तो ये तो छोड़े ना उस बेचारे को, क्या आप कहना उसको, वो कब से फौजी हो गया, वो तो फौजी था ही नहीं, उसने तो कोई बंदूक उठानी नहीं है अल्लाह की, उसको छोड़ें। ये होता है लड़के की तरफ से, ये मैं फिर बता दूं, ये पाकिस्तानी मर्द जब तक स्टैंड ना लेगा ये 2 नंबरी शादी के अंदर जो हो रही है कभी भी नहीं रुकेगी। जी सर, इसी वजह से ही वो लास्ट वीक उन्होंने ना मुझे कहा कि हम नहीं कर सकते ऐसी शादी। नहीं, वो एक अलग कहानी है कि वो नहीं कर सकते, मगर आपको फिर मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा ना, आपने स्टेप लिया है। सो आई होप we know the solution here, right? The solution is only one thing, कि आपको उसूल पता होने ज़रूरी। इस्लाम की जो नफ्सियात है ना, साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम, वो पता होनी ज़रूरी है। थॉट बिल्डिंग तो बहुत ऊंचे लेवल्स हैं, ये बेसिक मेरिट की बात कर रहा हूँ कि उसूल पता होने ज़रूरी है कि क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दी, बस इस काम के लिए ये काम, ये उसूल लेवल्स हैं, ये बेसिक मेरिट की बात कर रहा हूँ कि उसूल पता होने ज़रूरी है कि क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दी, बस इस काम के लिए ये काम, ये उसूल है।